کرسی نشین پر تشریف فرما حافظ اعجاز احمد صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب عتیق احمد خان صاحب، میرے ساتھی رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب، محمود حسین انجینئر صاحب، حاجی عبدالحمید صاحب، فیصل صاحب، تفسیر صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار عتیق احمد خان صاحب کے حق میں دستبردار ہونے والے شیخ محبوب صاحب، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات اور انتخابی سرگرمیاں اپنی آخری مراحل میں ہیں۔ کل کا ایک دن اور پرسوں 5 بجے انتخابی سرگرمیاں اپنے اختتام پر آئیں گی اور مہاراشٹرا کی عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی اور اس انتخاب میں کامیاب ہونے والے اپنے حلقے کے نمائندے بن کر اپنے حلقے کی عوام کے مسائل کی نمائندگی کریں گے۔ اور آپ نے بھی انتخابی سرگرمیوں کے آغاز سے لے کر آج تک بہت سارے قائدین کے تقاریروں کو سنا، ان کے اعلانات کو سنا، ان کے تیقنات کو سنا، ان کے وعدوں کو سنا۔ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کے تقاریر کو بھی سنا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے آپ کے سامنے جو رکھنا تھا کھل کر رکھا، اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ 15 سال پہلے بھی اس علاقے میں ایسا ہی دھواں تھا جو آج ہے۔ 15 سال پہلے بھی ایسی ہی بدبو تھی جیسی آج ہے۔ 15 سال سے مسائب و مشکلات کو جھیلتے ہوئے آپ ہر وقت اس امید کو مرنے نہیں دیتے، اس توقع کو مرنے نہیں دیتے کہ ہماری بستیوں میں بھی خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، اس دھوئیں سے آزادی ملے گی، اس بدبو سے آزادی ملے گی، صاف شفاف پانی پینے کو ملے گا اور اچھے ٹوائلٹس ملیں گے، بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے ملیں گے، سکولز ملیں گے، کالجز ملیں گے، اور irregular جو بلڈنگ ہے ان کو ریگولرائز کیا جائے گا، اور ہماری بستیاں بھی ترقی کریں گی اور ہماری زندگیوں میں بھی خوشحالی آئے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی امید، آپ کی توقع پر 15 سال سے جو آپ کے درمیان میں ہے، کیا انہوں نے
ان دھوؤں کو کم کرنے کی کوئی کوشش کی، اس پولوشن کا خاتمہ کرنے کی کوئی منصوبہ بندی کی؟ کچرا جو برسا برس سے پھینکا جا رہا ہے، اس کچرے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا، کوئی پروگرام بنایا؟ اس کچرے کو کم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اس کچرے کے ذریعے بھی کچھ کام کیا جا سکتا تھا، کیا اس کا کام کے لیے کوئی پلاننگ کی؟ کیا اسکول اور کالجز کے لیے کچھ کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ آج آپ کی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جلسوں میں شرکت کرنا، ہمارے سوالات کا جواب دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ 15 سال کی کارکردگی سے، خدمت سے مطمئن نہیں ہیں، اور آپ کی شمولیت چیخ کر چلا کر کہہ رہی ہے کہ اس مرتبہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں، آپ بدلاؤ چاہتے ہیں، آپ اس دھوئیں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اس پولوشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بستیوں میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، آپ اپنے نوجوانوں کو ڈرگس کی لعنت سے بچانا چاہتے ہیں، ڈرگس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مدرسوں اور اسکولوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے دواخانوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے چلنے پھرنے کے لیے روڈز کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنی عمارتیں جو ایک غریب اپنی زندگی بھر کی محنت کمائی میں سے بچا بچا کر ایک جھوپڑی، ایک آشیانہ جو بنا لیتا ہے، اس آشیانے کو وہ ریگولرائز کرانا چاہتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں۔ اور ہم اگر آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ تبدیلی کے ذریعے ایک قابل، پڑھا لکھا، آپ کا محامی شخص کو امیدوار بنایا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں 50% بچے گوونڈی میں سٹنٹڈ ہیں، مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، مطلب ان کو غذا تک نہیں مل رہی، حد تو یہ ہو گئی کہ رہنے کو گھر نہیں، سانس لینے کے لیے تازی ہوا نہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں، اور جب ضرورت کے لیے جانا چاہتا ہوں تو ضرورت کے لیے ٹوائلٹس بھی دستیاب نہیں۔ اس سے بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ اتنے بدترین حالات میں ایک نہیں، 1000 نہیں، 1 کروڑ نہیں، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں سلام کرتا ہوں آپ کے صبر کو، آپ کے جذبے کو، کہ اتنے مسائل پھر بھی آپ ہیں۔ یہاں گوونڈی میں ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک انسان 40 برس بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ کے امیدوار، آپ کے ایم ایل اے صاحب 70 برس کے ہیں، کاش کے 15 برس مسلسل آتے تو ریسرچرز کے سامنے ہم ان کے لنگز کو بھی رکھ دیتے اور بتاتے کہ ذرا دیکھو ان کے لنگز کا کیا حال ہے۔ 70 برس کی عمر تک پہنچنا، یا رہنے والا 40 برس بھی زندہ نہیں رہ سکتا، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں پولوشن سے، دھوئیں سے، یہاں کی گندی فضا سے، بدبو سے، لیکن کولابا سے آنے والا
70 برس جیتا ہے. اب 70 برس آئندہ 5 برس میں 75 برس کے. تو آپ بتاؤ 15 برس میں اگر 10 برس یہاں گزارے ہوتے تو گونڈی کے لوگوں کے پھیپڑوں کی طرح آپ کے بھی پھیپڑے ہو جاتے تھے، مگر نہیں ہوئے. مگر میں کبھی کسی کے لیے غلط نہیں کہوں گا، حق کہہ رہا ہوں. ان کے لیے بھی میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کو اور لمبی عمر دے، اللہ ان کو اور صحت دے. مگر اے اللہ ان کو اب ہمارے اوپر مسلط نہ کر. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ہم کو بدلاؤ چاہیے، تبدیلی چاہیے. اب ایک طرف یہ ہے تو ایک اور ایک آئے ہیں پڑوس سے، اور ایک آئے ہیں پڑوس سے گھڑی کا نشان لے کر آئے ہیں. خود تو کچھ نہیں کر سکتے. ارے گھڑی کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ گھڑی تو کنول کے ساتھ ہے اور شنڈے سینا کے ساتھ ہے. اب وہ ووٹ نہیں لے سکتے تو ان کو بھیج دیے. اب یہ اپنے دولت کے بلبوتے پر آ کر ٹیبل لگا رہے ہیں، دفتر میں پیسے بانٹ رہے ہیں اور آپ کے ووٹ کو لے کر نریندر مودی کے دربار میں، نریندر مودی کے قدموں میں اور آپ کے ووٹوں کا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر مودی صاحب آپ اگر ڈائریکٹ جائیں گے تو یہ نہیں دیں گے. میں جاتا ہوں ان کے ووٹ لیتا ہوں، میں جاتا ہوں، سنو، میں جاتا ہوں ان کے ووٹ لیتا ہوں اور وہ ووٹ آپ کو دیتا ہوں اور اس ووٹ کے ذریعے آپ ای ڈی اور آپ آئی ٹی اور میرے مقدموں کو ختم کر دینا. کیا نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ اب تیسری بات کیا کہیں گے؟ نہیں، تقسیم نہیں ہونا، بٹیں گے اور اگر 1 2 3 میں بٹیں گے تو وہ جیت جائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا بھائی مجھے. اس الیکشن میں بٹیں گے کٹیں گے بہت چل رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون بانٹ رہا ہے، کون بٹ رہا ہے، کون کاٹ رہا ہے، کون کٹ رہا ہے. یہ نہیں بولتے. ارے میرے بھائی، اگر کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ اگر تقسیم ہوگی تو کوئی اور آ جائے گا، تو ان سب سے کہہ رہا ہوں تقسیم نہ کرے، پتن کے نشان پر بٹن دبائے، مجلس کو کامیاب کرے اور اپنے امیدوار کو بھیج دے. 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ آپ نے موقع دیا نا. ویڈیو چلائے. 10 سال پہلے اکبر صاحب ایسا بولے، دیکھو بول رہے ہیں. ہاں، 10 سال پہلے جو بولا وہ جب صحیح تھا، اب جو کہہ رہا ہوں آج کے حساب سے یہ صحیح ہے. جب تم بال ٹھاکرے سے لڑتے تھے، جب تم شیو سینا سے لڑتے تھے، جب تم ممبئی کے فسادات میں آگے بڑھتے تھے، جب تم ہمارے ساتھی بنتے تھے، لیکن افسوس
کہ آج تم جس بال ٹھاکرے سے جب لڑے تھے آج اسی بال ٹھاکرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر کھڑے ہو. یہی شکوہ ہے, یہی شکایت ہے. وہ شیو سینا جس نے ممبئی کے پرامن فضاؤں میں نفرت کی دیواریں کھڑی کی اور 1992 اور 93 کے فسادات میں عزتوں کو, عصمتوں کو لوٹا, آبروؤں کو لوٹا, آشیانوں کو خاک کی ڈھیر بنا دیا, بچوں کو تاڑا اور پوٹا کے نام پہ جیل میں ڈالا. 900 ہندوستانی, قریب 900 ہندوستانی مرے تھے 92 اور 93 کے فسادات میں. کیا بات غلط ہے میری؟ کیا شری کرشنا کی رپورٹ میں یہ بات نہیں آئی کہ ڈائریکٹ ملوث تھی؟ اور آج آپ اسی سینا سے ملے ہوئے, اسی ٹھاکرے کے ساتھ ہیں اور پھر کہتے ہیں مجلس ایسی مجلس ویسی. ارے میرے بھائی, یاد رکھو جس بے باکی کے ساتھ کھل کر آپ کی ترجمانی مجلس میں ہو سکتی ہے نا, ایسے کھل کر آپ کی ترجمانی, آپ کے مسائل کو اٹھانا کسی بھی جماعت میں نہیں ہوتا. سماجوادی ہے تو نیتا جی کی اجازت ضروری ہے, اگر این سی پی ہے تو پوار کی اجازت ضروری ہے, اگر سینا ہے تو ٹھاکرے کی اجازت ضروری ہے, اگر کانگریس ہے تو گاندھی کی اجازت کی ضروری ہے, اگر مجلس ہے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کھل کے بول سکتے ہیں, بے ٹوک بول سکتے ہیں. یہی فرق ہے. خدا را سمجھو میرے بھائی, آج ہندوستان میں ہر کسی کی آواز ہے. ریڈی کی آواز ہے, راؤ کی آواز ہے, ویلما کی آواز ہے, کاپو کی آواز ہے, کما کی آواز ہے, لنگیات کی آواز ہے, یادوں کی آواز ہے. یہاں پر ہر کسی کی آواز ہے. ویر ساورکر کی آواز ہے تو گولوالکر کی آئیڈیالوجی اور سوچ کی آواز ہے, تو پھر شیاما پرساد مکھرجی کی سوچ کی آواز ہے, تو کارل مارکسزم اور جو کمیونسٹ ہوتے ہیں ان کی آواز ہے. ارے اس سیاسی شور و غل میں اگر کسی کی آواز نہیں تو آپ کی اور میری, ہماری آواز نہیں. جب تک ہماری آواز نہیں, ہمارا اتحاد نہیں, جب تک ہماری مرکزیت نہیں, ہمارے نمائندے ایوانوں میں نہیں, جب تک ہمارے مسائل پہ کوئی متوجہ نہیں ہوتا میرے بھائی. آج آپ دیکھو, میں 6 وقت کا ایم ایل اے ہوں, 6 وقت, مگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اب میری عمر 52 سال ہے, 52 ہے, 70 سے پہلے میں بھی چھوڑ دوں گا بھائی. میں 70 میں آیا, چلنا نہیں آ رہا, ٹھسکے لے رہا ہوں, ہولے شولے باتیں کر رہا ہوں. اس نوبت تک نہیں آؤں گا, میں ہٹ جاؤں گا اور ایک قابل, جوش مند, ہوش مند, سنجیدہ, ملت کا درد رکھنے والے نوجوان کو اپنے کرسی پہ بٹھا کر ملت کی باغ و دوڑ اس کے ہاتھ پہ دے کر جاؤں. یہ ہے, یہ سوچ ہونی چاہیے, یہ فکر ہونی چاہیے. ہر ایک کو جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ محفوظ ہاتھوں کی تلاش, نیک اور
اخلاص سے بھرے جذبے کی تلاش، نیک نیتی شخص کی تلاش، سب کو ساتھ لے کے چلنے والے کی تلاش، درگزر کر کر چلنے والے کی تلاش، غریب کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے کی تلاش، اور غریبوں کے لیے جینے و مرنے کا جذبہ رکھنے والے کی تلاش، یہ رہتی ہے۔ لیکن آج اقتدار کا اتنا ہوس، اتنی خواہش کہ پیر خبروں میں ہے، عمر ایسی جگہ پر پہنچ گئی کہ نہ معلوم کہ کب اللہ سے بلاوا آ جائے، لیکن مرتے مرتے بھی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، مرتے مرتے بھی کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میں ویسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں۔ ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ ہے۔ پورے اخلاص سے کام کرو، میں اپنے امیدوار سے کہوں گا، پورے خلوص سے کام کرو، پوری دیانت داری سے کام کرو، پوری ایمانداری سے کام کرو، ان غریبوں کے دکھ کو سمجھو۔ لوگوں نے ان غریبوں کو حسین خواب دکھائے، ہتھیلی میں جنت دکھائے، ارے یہ لوگ آسمان کے تارے نہیں چاہتے، اس سرزمین شیواجی نگر کو جنت بنانا نہیں چاہتے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس گندی بو سے چھٹکارا، ڈرگ سے چھٹکارا، اچھا پانی، اچھے اسکول، اچھا مدرسہ، اچھے دواخانے، بچوں کو کھیلنے کودنے کے موقع اور تعلیم یافتہ ہونے کے بعد میں ان کو اچھی نوکریاں، یہی کام کرو۔ مجلس حکومت سے لڑتی ہے ضرور، ارے یہ ہے نا، یہ پورے، میں نام نہیں لوں گا، کانگریس میں سماجوادی سب ہیں، ایم ایل ایز بھی ہیں۔ ارے آج تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے 7 ایم ایل ایز ہیں۔ ہمارا بجٹ کیا ہے معلوم آپ کو؟ مائنورٹیز کا 3003 کروڑ۔ میں جب پہلے ایم ایل اے بنا، جب 5 کروڑ تھا، 6 کروڑ تھا، جب فلور لیڈر بنا آندھرا پردیش اسمبلی میں، جب تلنگانہ نہیں بنا تھا، آندھرا ٹوٹا نہیں تھا، ایک تھا۔ تو جب 26 کروڑ کا مائنورٹیز کا بجٹ آیا، کتنا؟ 26 کروڑ 2004 میں، تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو 26 کروڑ مسلمانوں کے لیے لانے میں کامیاب ہوا، مائنورٹیز کے لیے میں بہت خوش ہوا۔ آپ کو معلوم، اور اس کے بعد لڑتا رہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے امیدوار کو، ہمارے پاس پری میٹرک اسکالرشپ تھی 2004 میں 50 روپیے، 100 روپیے، 200 روپیے، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور پروفیشنل کورس کی 50، 100، 200۔ میں اسمبلی میں ٹھہر کر لڑنے کے بعد میں سیچوریشن تک، سیچوریشن مطلب جتنے بھی درخواستیں آئیں گی ان سب کو اسکالرشپ ملے گی، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، پروفیشنل اسکالرشپ، جتنی ایس سی کو، ایس ٹی کو، بی سی کو اتنی ہی اسکالرشپ مسلمان بچوں کو ہمارے ریاست۔ اور آج معلوم آپ کو، آج آندھرا الگ ہو گیا، تلنگانہ بن گیا، مگر جو ہماری لڑائی تھی نا، ہمارا ڈر، ہمارا خوف اتنا ہے کہ آندھرا میں معلوم ہے کہ اگر اقلیتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو مجلس ہے، اکبر اویسی ہے، یہ لوگ آ جائیں گے اور گڑبڑ کریں گے۔ اس لیے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آندھرا میں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے معلوم؟ 3 دن پہلے وہاں کا بجٹ سیشن ہوا، آندھرا پردیش میں مائنورٹیز کا بجٹ 4004 کروڑ، تلنگانہ میں
3,000 3 करोड़, दोनों को मिला लो तो 7,000 करोड़। और महाराष्ट्र में 1,44,00,000 मुसलमान हैं और यहां का बजट 900 चिल्लर, ऐलान हुआ 300 चिल्लर जारी हुए। तो हमारे 70 बरस के एमएलए साहब क्या कर रहे थे भाई? इतना तजुर्बा है ना। हमारे पास बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिली मालूम? 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। डॉक्टर बनना है, नीट निकाल लो, काउंसलिंग में चले जाओ, अलॉटमेंट लेटर लेके चले जाओ, हुकूमत फीस भेजती है, 5 बरस तक डॉक्टर बन के निकल जाते। इंजीनियर बनना है तो वही, एमबीए बनना है तो वही, एमसीए बनना है तो वही, सबके लिए है। क्या यहां है? हमारे पास और एक है, मालूम आपको? अगर आप बीकॉम कर लिए, अब आप बीई कर लिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप एप्लीकेशन डालिए, वहां आपका सिलेक्शन हो गया, अलॉटमेंट का लेटर आ गया, आप वहां का आइल्स और सैट का एग्जाम क्लियर कर लो, अलॉटमेंट लेटर ले लो और आपका 70% 80% है, तो हर साल 200 मुसलमान बच्चों को हमारी तेलंगाना की हुकूमत 20 लाख रुपए देती है। प्लेन का टिकट, हॉस्टल का फीस, जाओ अमेरिका में पढ़ो, लंदन में पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो। 3,000 बच्चे अब तक चले गए। क्या यहां पर ऐसा है? कुछ है? तो आज अगर यह तीख आ जाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी आगोश में रखकर इसको तरबियत देगा और इसको सिखाएगा कि कैसे अपने हक को हासिल कर सकते हैं। यही है, यही हम चाहते हैं। मेरे भाई, समझो इन बातों को। ज़बानी जमा खर्च, अभी जैसे मैं माफी चाहता हूं हमारे भाई जो मुझसे पहले मेरे नाम का ऐलान कर रहे, माफ करना मेरे भाई, मैंने आपको कुछ अशार पढ़ने से रोका। क्यों रोका? मैं बोलूं? गोवंडी की आवाम 15 बरस से 2 चीजों से बेजार हो गई है, एक मुशायरों से और दूसरा खत्मों से। सही है ना? बात करे कि अशार, उसके बाद कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, कसम है खुदा। इसलिए भाई, मजलिस को मुशायरा करना नहीं आता, झूठे खस्में खाना नहीं आता, हम सिर्फ काम करेंगे और दयानतदारी के साथ आपके दरमियान में रहेंगे। इसलिए मैंने नहीं बोला, माफ करना भाई, कुछ ख्याल ना करें। अरे भाई, अपने मसाइल को देखो, खुदा के लिए समझो। आज ये मुल्क कहां जा रहा, किधर जा रहा है? अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, एक मरकज़ सियासी पे जमा नहीं होंगे, तो फिर हमारी दास्तान भी नहीं रहेगी। याद रख लो, आज पूरे तैयारी के साथ, सरोसामानी के साथ आज आ रहे हैं लोग हमको कमजोर करने के मंसूबों को लेकर, इरादों को लेकर, साजिशों को लेकर। खुदारा समझो, वो लोग
جو کبھی نعرہ دیتے تھے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، آج بتاؤ ان کے پاس نہ سب کا ساتھ رہا، نہ سب کا وشواس رہا، نہ سب کے وکاس کی ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، کوئی منصوبے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں تو کیا لفظ جہاد، گھر واپسی، بیوی بین، حجاب بین، اذان بین، نماز بین، UCC وقف ایکٹ۔ ارے بھائی یاد رکھو کوئی ہمارا نہیں ہے۔ ارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہوں گے کہ اندرا گاندھی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قانون لائے تھے، اور ان قانون کی وجہ سے سب سے زیادہ محروم ہونے والے کوئی اور نہیں، مسلمان تھے۔ کون سا قانون؟ جاگیر ایبولیشن ایکٹ، انعام ایبولیشن ایکٹ، اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ، ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ۔ انعام، جاگیر ایبولیشن، ایگریکلچرل سیلنگ ایکٹ، اربن سیلنگ ایکٹ۔ یہ ایکٹ کیوں لایا گیا تھا؟ کیوں لایا گیا تھا؟ کہ بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے لو اور غریب کو تقسیم کرو۔ سب سے زیادہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حیدرآباد میں، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 11.5 لاکھ ایکڑ مسلمانوں کی انعام اور جاگیر ایبولیشن میں گئی، اربن لینڈ سیلنگ اور ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ میں گئی تھی۔ کیا صحیح نہیں ہے میری بات؟ صحیح ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے زمیندار تھے، بڑے بڑے انعامدار تھے، بڑے بڑے جاگیردار تھے، زمین چلے گئی اور اپنے زمین کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر روزی روٹی کی تلاش میں کوئی ممبئی چلا گیا، کوئی دلی چلا گیا، کوئی کلکتہ چلا گیا، اور آج تباہ برباد ہوئے۔ بچی کچی زمین وقف کی تھی، وقف کی تھی، تو اب وقف کی زمین کو ہڑپنے کا کام شروع ہو گیا۔ وقف یوزر مطلب یہ نماز ہو رہی ہے تو مسلم وقف، پوجا ہو رہی ہے تو ہندو انڈومنٹ، یہ وقف یوزر ہے۔ تو وقف یوزر کو نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاغذات لاؤ، رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ لاؤ۔ کئی مساجدوں میں، کئی درگاہوں میں، کئی خانقاہوں میں کاغذ نہیں ہے مگر برسا برس سے ہے، تو کیا وہ سب چھین لیں گے؟ مگر ان کا منصوبہ ہے چھیننا۔ یونیفارم سول کوڈ، شریعت کا خاتمہ۔ ارے میرے بھائی آپ غور کرو، یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، یونیفارم سوچ کی ضرورت ہے، یونیفارم سمجھ کی ضرورت ہے، یونیفارم ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یونیفارم جسٹس کی ضرورت ہے، یونیفارم انصاف کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ انڈومنٹ کے لیے الگ قانون، وقف کے لیے الگ قانون، تو یونیفارمٹی کہاں رہی میرے بھائی بتاؤ؟ پھر ٹرائبل کے لیے یونیفارم سول کوڈ میں وہ نہیں آئیں گے۔ آپ غور کرو کیا ہے، آج ہزاروں بچے، مسلم بچے جیلوں میں قید ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ خدا را سمجھو، ارے مجلس پہ الزام لگاتے ہو، CA/NRC ہوا تو سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ UAPA کا ہوا پارلیمنٹ میں تو سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ مجلس نے آواز اٹھائی۔ یونیفارم سول کوڈ ایکٹ کی بات ہوئی تو کس نے آواز اٹھائی؟ مجلس نے اٹھائی۔ اب آج وقف کا قانون آ رہا ہے تو کون آواز اٹھا رہا ہے؟ چلو یہ چھوڑ دو، بلڈوزر کی سیاست اور بلڈوزر کے ذریعے انصاف کرنے کی یہ جو
پہل کی، کوشش کی، بلڈوزروں کو لے جا کر مدھیہ پردیش میں گھر گرا دیے، بلڈوزرز کو لے جا کر دلی میں مسجد کو شہید کر دیے، بلڈوزر کو لے جا کر یو پی کے کئی شہروں میں، گاؤں میں مدرسوں کو اور گھروں کو گرا دیے۔ اس پہ آواز کون اٹھائے؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آواز اٹھایا اور کیا بولے کہ اگر کوئی مجرم ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے تو اس کو سزا دینے کا حق حکومت کو نہیں ہے، سزا دینے کا حق عدالت کو ہے، جج کو ہے، قانون کو ہے۔ صحیح ہے نا؟ وہ چیف منسٹر ہے تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، وہ حکمران ہے تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، میں ایم ایل اے ہوں تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لو، نہیں لے سکتے۔ اب آج سپریم کورٹ نے کیا کہا 3 دن پہلے کہ حکومتوں کو، لیڈروں کو اور دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے بلڈوزر لے جا کر گھر گرانے کا۔ اگر گرانا ہے تو نوٹس دو، جواب دو، ویڈیوگرافی کرو، مقدمے کو عدالت میں لاؤ، اور عدالت کا کام کوئی اور نہیں کرے گا، عدالت کرے گی وہی بات جو مجلس نے کہی وہ عدالت نے کہا۔ تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ارے آپ غور کرو میرے بھائی، خدا را وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ میں نوجوانوں کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، آپ کے جنون کی قدر کرتا ہوں، آپ کی چاہت کی قدر کرتا ہوں، آپ کی مانگ کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اکبر الدین اویسی اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ میں تمہارا کھلونا بننے تیار ہوں لیکن دوسروں کا ہتھیار بننے تیار نہیں ہوں۔ میں اپنی منتشر قوم کو متحد کرنے نکلا ہوں، میری دشمن قوم کو متحد کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ سمجھو میری بات کو، جذباتی تقریر کرنا اور جذباتی باتیں کرنا، الفاظ میں بہا دینا، یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ میں تو ماہر ہوں اور دنیا جانتی ہے اکبر الدین اویسی جب بولنے لگتا ہے تو میری آتش نوائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں کسی سے ڈرنے و گھبرانے والے کا نام اکبر اویسی نہیں ہے۔ اکبر اویسی پہ 3 گولیاں 70 مرتبہ چاقو، تلوار، کڑاڑیوں سے مارا گیا، لیکن پھر بھی کیا یہ آواز میں، اس گرج میں کوئی کمی ہے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 5 مرتبہ 40 دن تک جیل میں رہا، لیکن ٹوٹا نہیں، کمزور نہیں ہوا۔ سونے کو بستر نہیں دیتے تھے لیکن پھر بھی اچھا تھا، کھانا نہیں دیے۔ ارے جب جیل میں گیا تو جیلر نے کہا اکبر صاحب ہاؤ آر یو؟ میں نے کہا آئی ایم پرفیکٹ اینڈ فائن۔ اور اس کے بعد جب جیل میں گیا تو ایک چادر، ایک تکیہ دے دیے، رات بھر جگائے تھے، نیند آ رہی تھی، بچھایا زمین پہ، تکیہ لیا، سو گیا، مست سو گیا، شام تک سوتا رہا۔ جیلر پورے آ گئے، آ کے ٹھہر کے بولے آر یو اوکے؟ آپ اچھے ہیں؟ میں نے کہا اچھا ہوں۔ اویسی صاحب پورا ہندوستان ہلا ہوا ہے، آپ جیل میں ہیں اور اتنی اطمینان سے سو رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، نیند کے معاملے میں بھی میں کمپرومائز نہیں کرتا، تم کانٹوں پہ سلاؤ سو جاؤں گا،
तुम बिस्तर पे सिलाओ सो जाऊंगा, लेकिन अपनी कौम को कभी कांटों पे सोने नहीं दूंगा, अपनी कौम को किसी से दबने नहीं दूंगा, अपनी कौम को किसी से घबराने नहीं दूंगा। आज हम अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बयान करते हैं, अपने कर्ब को बयान करते हैं, अपने दर्द को आपके जरिए हम इख्तिदार पे बैठे वालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपनी नाइंसाफी को बयान कर रहे हैं। हम इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, और जमहूरियत को मजबूत करेंगे दायरे दस्तूर में रहकर काम करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क हिंदू का भी है, ये मुल्क मुसलमान का भी है, ये मुल्क ईसाई का भी है, ये मुल्क पारसी का भी है, ये मुल्क दलित का भी है, ये मुल्क बैकवर्ड क्लास का भी है, ये मुल्क उसका भी है जो भगवान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता। मैं अपनी तकरीर के जरिए अपने दर्द को बांट रहा हूं, तो उसके साथ साथ इस मन से अपील करता हूं हिंदुओं को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को, मराठों को, क्षत्रिया को, राजपूतों को, सबको अपील करता हूं इन मुसलमानों के साथ कि आप खुदा के लिए नफरतों की बात करने वालों के बातों में ना आओ, इस मुल्क को कमजोर होने न दो। हम सब एक हैं, और जब तक हम एक हैं तो हम ताकतवर हैं, और कोई माने या ना माने, मगर मेरी नजरें, मेरी आंखें देख रही हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी मिलकर इस मुल्क को बहुत जल्द सुपर पावर बनाएगा, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर, चाइना से ज्यादा ताकतवर बनाएगा। हिंदू से कितनी मोहब्बत करता है, ईसाई से कितनी मोहब्बत करता है, सिख से कितनी मोहब्बत करता है, कि हिंदुस्तान के सुपर पावर की मैंने बात की तो ये लोग नारे लगाने लगे। हिंदुस्तान के आज के वजीर आजम और गुजरात के कल के चाय वाले इस मुल्क को बांटो नहीं, इस मुल्क को कमजोर न करो, इस मुल्क के लोगों को एक आंख से देखो, मजहब के चश्मे पहनकर न देखो, इनके दुख को देखो, इनकी तकलीफ को देखो। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। प्राइम मिनिस्टर इस पे बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का, इस पे बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बड़ा मसला है किसानों की खुदकशी, इस पे बात करो। हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अगर कोई मसला है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उठाने का, डॉलर जो बढ़ रहा है इसको काबू में लाने का, रुपये की गिरती हुई कदर को उठाने का है। क्या गलत है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबका मसला पानी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, गोवंडी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मसला ये गंदी बदबू है।
ہندو مسلم سکھ عیسائی گوونڈی کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بدبو ہے، ڈرگز ہے، پینے کا پانی ہے، کچرا ہے. اس پہ بات کرو. خدا را سمجھو یہ لوگ ملک کو ترقی نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ ملک کو بانٹ رہے ہیں، ملک کو بانٹ رہے ہیں، اور ہم اس ملک کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. کیا اتنی تقریر میں کوئی نفرت کی بات تھی؟ کوئی بھڑکاؤ کی بات تھی؟ مگر پھر بھی چلاتے. اکبر اویسی ایسا بولے، اکبر اویسی ویسا بولے، اکبر اویسی گھڑی دیکھے، اکبر اویسی بالیوں کرے، اکبر اویسی پسینہ ایسا پہنچے، اکبر اویسی ایسا کرے. ارے ایسا ہو گیا کہ بولنے کو کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو اویسی 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 اویسی. بہرحال وقت نازک ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یاد رکھ لو اگر اب غلطی کریں گے تو 15 سال جو برداشت کرے نا اور 5 سال برداشت کرنا پڑے گا. نہ 70 والے کو نہ 70 کے قریب والے کو آپ کا ووٹ صرف پتنگ 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 کو رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہندوستان، بھارت، انڈیا، مجلس اتحاد المسلمین، بیرسٹر اسد الدین اویسی 20 تاریخ کو